تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی سعادت نصیب فرمائی ہے، قرآن، نبی خدا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کا موقع نصیب کیا۔ یقیناً آپ کے اور ہمارے کچھ دوست، اعزاء، اقرباء، بزرگ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال اس محفل میں یہاں پر رہے ہوں گے، یا پوری دنیا میں فرش عزا پر پچھلے سال ہوں گے اور اب وہ دنیا میں نہیں رہے۔ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، ایسا بھی ممکن ہے کہ پچھلے سال تک کسی کو سعادت ملتی تھی، اس سال یہ سعادت نعوذ باللہ تعالی اسے نہیں مل پائی۔ یہ خدا کا لطف نہیں ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر موقع نصیب کر دیا کہ ہم سید الشہداء کی عزاداری میں شرکت کریں، اس عظیم الشان ثواب کا حصہ بنیں، اس عظیم الشان عمل کا حصہ بنیں جس کی تاکید نبی خدا، امیر المومنین، بی بی ام الائمہ، تمام ائمہ اطہار علیہ السلام، در حقیقت تمام انبیاء نے کی۔ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے خدا کا وعدہ ہے کہ شکر بجا لانے پر نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اس عزاداری میں شرکت کو خدا نہ صرف قبول فرمائے بلکہ ہماری سعادتوں کو بڑھا دے، ہماری شرکت کے انداز کو بڑھا دے، ہماری شرکت کے ثواب کو بڑھا دے، ہمارے شریک ہونے کے اثر کو بڑھا دے، نہ صرف ہماری نسلوں میں رکھے بلکہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو سید الشہداء کی عزاداری میں، اہل بیت کی محبت میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یہ دعا میں آپ سے سوال کروں گا، یہ دعا اہم دعا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہے، یہ ہماری زندگی کا زندہ ہونے کا مقصد ہے۔ اس سے بڑھ کر دعا کیا ہو سکتی ہے؟ خدا ہمیں سعادت دے، انشاءاللہ ہماری نسلوں کو یہ سعادت دے۔ تو ایسی ایک دعا آپ قبول کروانا چاہتے ہوں گے یقیناً، اور اگر آپ دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو خدا تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے، لینے والے چاہیے۔ میں اور آپ مانگیں یا نہیں مانگیں، وہ سخی ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو سخی ہے۔ مانگیں یا نہیں مانگیں، وہ مجیب ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو مجیب ہے۔ تو بھائی وہ سخی بھی ہے، مجیب بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو کسی کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے، کسی کے حق میں قبول نہیں ہوتی، تو غلطی کس کی ہے؟ بھائی مانگنے والے کی غلطی ہے۔ مانگنے والا اگر صحیح سے مانگ لے تو وہ تو ساری صفتوں کو کمال میں لے کے بیٹھا ہوا ہے دینے کے لیے۔ تو عزیزان محترم، ہم نے ایک دعا آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، آپ نے قبول کیا ہے کہ یہ دعا انتہائی اہم دعا ہے۔ اس دعا کو صرف کمی کیا رہ گئی ہے کہ مانگنے والے ہوں، طریقے سے مانگ لیں، اور میرے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے منگوانے کا، اللہ کے سامنے۔ ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں کہ کہا کہ بھائی اگر تمہیں دعا پوری کروانی ہے تو پہلے خدا کی حمد کرو، نبی کے اوپر درود بھیجو، اپنے والدین کی مغفرت کو طلب کرو، اپنی دعا کرو، تمام مومنین کے لیے وہی دعا کرو، درود بھیجو، اور خدا انشاءاللہ اسے قبول کرے گا۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ کیونکہ ابھی جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے ماہ محرم کا چاند آج کی رات نظر نہیں آیا۔ میں نے اس چند منٹ کی مجلس کے لیے عنوان تو تبدیل نہیں کروایا، جو ہمارا عنوان رہے گا اس کا تعلق ثقافت سے ہے، کلچر سے ہے، کہ کچھ ہمارا اسلامک کلچر ہے اور کچھ ہمارا لوکل کلچر ہے۔ تو ان کا انٹریکشن کیا ہے، ان کا تعامل کیا ہے، عمل رد عمل ان کا کیا ہے، اس کو کیسے دیکھنا چاہیے، یہ میرا اصلی موضوع ہے۔ میں اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آرائز پیش کروں گا، لیکن یہ مجلس چونکہ ایک لحاظ سے اس عدد سے زیادہ ہے، تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر
ایک بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ اگر مجلس آج کی نہ بھی ہوتی تو میں اگلے دنوں میں یہ پوائنٹ ضرور کہتا آپ کی خدمت میں، اور اس کا تعلق درود بھیجنے سے ہے. مجھے اپنے تجربے سے اور اس سے بڑھ کر اساتذہ کی رہنمائی سے، اس سے بڑھ کر اہل بیت کی روایات سے، قرآن کریم کے انداز سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ اگر طریقے سے انجام پائے تو درود سے بڑھ کر کوئی عبادت ہے ہی نہیں. اگر طریقے سے انجام پائے، درود سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں. ہمارے پاس یہ جو عرفاء ہیں، ان عرفاء کے سلسلوں میں جو بہت نامی گرامی عارف رہے، تقریباً 2009 میں ان کا انتقال ہوا، آج سے 12 سال پہلے. وہ آیت اللہ تقی بہجت عالی اللہ مقامہ شریف تھے. آپ سب جانتے ہیں، ان کے نام سے واقف ہیں. تھوڑا بہت آپ نے ان کے معنوی مقامات کو بھی سمجھا ہوگا، سنا ہوگا. تو ان کے ایک شاگرد تھے آیت اللہ مصباح یزدی، ان کا نام بھی تقی تھا، محمد تقی مصباح یزدی، جہاں تک مجھے پورا اعلان یاد آ رہا ہے. تو وہ آیت اللہ بہجت کے شاگرد تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے اساتذہ سے جو کچھ سنا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے درود سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں پائی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عبادت ہم نے نہیں پائی. اب ذرا تصور کیجیے، ہم جن لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے زندگیاں عبادتوں میں گزار دی ہیں. آیت اللہ بہجت کا کیا مقام تھا، کبھی موقع ہوا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. عبادتوں میں کیسے تھے وہ اللہ جانتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کبھی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے بڑھ کر عبادت نہیں کبھی پائی. درود تو ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو جو درود کا اثر ہونا چاہیے ہمارے اوپر، اگر ہم اس اثر کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لفظ تو بالکل صحیح ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں یہی درود ہے، جو ہم پڑھ رہے ہیں یہی درود ہے. صرف ایک مشکل ہے، شاید ہم اس طرح توجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں. شاید اس کے پیچھے جو سوچ ہونی چاہیے اس کی ہم میں کمی ہے. اچھا، یہ سوچ ہی عبادت کی، عربی میں لفظ استعمال ہوا ہے مخ العبادہ، مخ برین، عبادت کا اصلی برین اس کی فکر ہے. اچھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت کو سوچے سمجھے بغیر کرے تو وہ ایک ایسے ہیلدی اور فٹ آدمی کی طرح ہے جس کی باڈی دنیا کی بہترین باڈی ہے، مغز نہیں ہے. بھئی کسی کی دنیا میں انسان کی باڈی بہترین باڈی ہو، فٹ، ایبسولوٹلی فٹ، مغز نہ ہو، کتنا کرامت ہوگا وہ آدمی؟ کچھ بھی نہیں. صرف باڈی کا کیا کرنا ہے اگر دماغ ہی نہیں ہے اس کے اندر؟ تو اگر میں نے کوئی ایسی عبادت کی جو دنیا کی بہترین عبادت تھی، اور میری مثال میں دنیا کا بہترین جسم میرے پاس ہے لیکن اس میں دماغ نہیں ہے، تو وہ آدمی یوزفل ہوگا سوسائٹی کے لیے؟ نہیں، وہ یوزفل نہیں ہوگا. تو وہ عبادت میرے لیے یوزفل ہو جائے گی؟ نہیں، یہ مشکل آئے گی. پھر اب ایک لطف و کرم ہے خدا کا، وہ یہ کہ ہمارے ہاتھ میں عبادت ہے. ایک مشکل ہے جو ہمیں صحیح کرنی ہے یا بہتر کرنی ہے، وہ کیا ہے؟ سوچ نہیں. کیا نشانی ہے اس بات کی کہ بھائی سوچ نہیں ہے؟ میں بہت دفعہ لوگوں سے کہتا ہوں درود بھیجیں، لوگ درود بھیجتے ہیں سوچے سمجھے بغیر کہ کیا کر رہے ہیں. اب یہ مجھے سمجھ میں آنا شروع ہوا کہ نہیں، یہ تو معاملہ صحیح نہیں ہوا ہے، اس میں کچھ تبدیلی لانی پڑے گی. اب وہ کیا تبدیلی لانی ہے؟ الفاظ کو تو تبدیل نہیں کرنا ہے، تو بالکل صحیح الفاظ ہیں. تو ہم نے طریقہ کار کے اوپر تھوڑا سا غور کیا، اور وہ طریقہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جتنا بھی آپ اپنے ذہن کو جمع کر سکتے ہیں جمع کر کے درود بھیجیں نبی اولاد نبی کے اوپر. صلی علی محمد.
سب سے پہلے تو میں نے سوچا کہ درود پڑھتے وقت سوچنا کیا ہے. تو جو الفاظ آ رہے ہیں انہی کو سوچئے. آپ نے سب سے پہلے کیا کہا ہے؟ اللہم. یہ اللہم بہت عبارتوں میں آتا ہے، دعاؤں میں آتا ہے. کیا مطلب اللہم کا؟ اللہم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ. عربی میں اس کو ندا کہتے ہیں، پکارنا. تو کبھی کہتے ہیں یا اللہ. یا اللہ کی جگہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہم. بہت ساری دعاؤں میں آتا ہے اللہم انی اسألک. کتنا آتا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں. اللہم ارزقنا. خدایا تو ہمیں رزق میں دے. اللہم کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ. تو سب سے پہلے درود پڑھتے وقت کس پہ توجہ دیں؟ خداوند متعال کے اوپر. اللہم صلی علی. نبی خدا کا نام ہے. اے خدایا اپنی درود بے پایان، ایسی درود جس کی کوئی انتہا نہ ہو، نازل فرما. کس پر؟ نبی کی ذات گرامی کے اوپر. دوسرا پوائنٹ کیا سوچنا ہے؟ نبی. اور تیسرا اور ان کی آل پر. تو تیسرا پوائنٹ کیا سوچیں؟ ان کی آل کو سوچیں. کتنی دیر میں یہ سوچنا ہے؟ جتنی دیر میں درود پڑھنا ہے. اب انصاف سے بتائیے گا، ہم لوگ درود پڑھتے وقت سوچتے ہیں کہ اب اگر اس عبادت میں مخ نہیں ہے تو اس کا اثر کیسے ہوگا بھائی؟ اب دیکھیے آج کی رات ہمیں نصیب ہو گئی ہے جو ہماری تیاری کی رات ہے. تو میں جو تیاری کر رہا ہوں کس بات کی کر رہا ہوں؟ وہ یہ کہ بھائی درود صحیح ہو جائے. تو کم وقت میں یہ مجلس پوری ہونی ہے. ایک ہی پوائنٹ کافی ہے، درود صحیح کریں. کیا صحیح کریں؟ الفاظ وہی ہیں، توجہ صحیح ہونی چاہیے. اللہ پہ توجہ دیں، نبی پہ توجہ دیں، اولاد نبی کے اوپر توجہ دیں. اب ایک سوال، میں کون ہوتا ہوں کہ نبی پر درود بھیجوں؟ میری حیثیت کیا ہے؟ بھائی ایک غریب آدمی کھڑا ہے، ایک امیر آدمی کھڑا ہے، اور ایک امیر آدمی کہتا ہے میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں. بات چلو بنتی ہے، گرچہ اصل میں تو وہ بھی نہیں دے سکتا ہے. اصل میں دینے والا تو خدا ہی ہے. لیکن اگر وہ یہ کہے میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، چلو بات بنتی ہے. اب ایک انتہائی پسماندہ ہمارا جیسا، ایک انتہائی بلند مرتبہ نبی کا جیسا، اولاد نبی جیسا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ خدایا تو ان پر درود بھیج. اب بھائی تو ہے کون؟ میں ہوں کون جو میں خدا سے کہوں کہ خدایا تو ان پر درود بھیج؟ میری حیثیت کیا ہے؟ تو یہ میں کیا کر رہا ہوں بھائی؟ یہ میں ان پہ درود نہیں بھجوا رہا ہوں. ان پہ درود بھجوانے کا کہہ کر اپنے اوپر رحمت برسا رہا ہوں. یہ ان کے اوپر درود میرے بھیجنے سے ان میں کیا اضافہ ہوگا؟ میری تو سانس سانس ان کے سامنے فقیروں کی طرح کھڑی ہوئی ہے. سانس لینے کے لیے ان کا محتاج ہو رہا ہوں. میں کیا ان کے اوپر درود بھجواؤں گا؟ یہ میں درود بھجواتا ہوں خدا سے یہ کہنے کے لیے کہ خدایا نبی تیرے محبوب ہے نا، آل نبی تیرے محبوب ہے نا، میں بھی ان کا چاہنے والا ہوں. بس یہ کہنے کے لیے. بس میں ان کے اوپر کچھ اضافہ نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنے اوپر اضافہ کر رہا ہوں. اب آپ جتنا سوچ کے پڑھیں گے اتنا آپ میں اضافہ ہوگا، اور جتنا بے سوچے پڑھیں گے یہ تو لکھ لیا جائے گا کہ نبی اولاد نبی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ مانگا ہی نہیں. ہاں یہ اناؤنسمنٹ کرنا کیا بیکار ہو جائے گا؟ نعوذ باللہ تعالیٰ. نہیں، ہم بیکار نہیں ہوگا. فرشتے اتنا لکھ لیں گے کہ اس کا نبی اولاد نبی سے کوئی تعلق ہے. کیوں؟ دوسرے وہ بھی نہیں بھیج رہے، کم سے کم یہ تو بھیج رہا ہے. لیکن اگر آپ کو اپنے اندر کوئی اضافہ چاہیے، ان کے نام پہ سعادت چاہیے، تو سوچ سمجھ کے پڑھیں. اب میں نے اس کا ایک طریقہ نکالا. ہماری مشکلات میں سے ایک مشکل، اچھائیوں میں سے ایک مشکل، دونوں.
وہ ہے ہماری عادت بن جانا. ہمیں چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. بڑے بڑے مشکل کام عادت کے نام پہ آسان ہو جاتے ہیں، لیکن ایک مشکل آ جاتی ہے. یہ جو عادت ہوتی ہے یہ فکر نکال دیتی ہے. ایک انسان عادت کے نام پہ کوئی کرنے لگے نا تو پھر فکر نکل جاتی ہے اس میں سے. اب درود ہماری عادت بن چکا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ایک مشکل آ گئی، فکر نکل گئی. اب میں اس کا طریقہ کار یہ رکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ بھائی میں جب بھی درود بھیجوں گا میں اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاؤں گا، تاکہ مجھے یہ یاد آ جائے کہ بھائی یہ دعا ہے، یہ دعا مانگ رہے ہیں آپ، میں نے اپنے لیے طے کیا. اب بعض جگہ ہوتا ہے ہم ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ یوں کر کے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے تو تھوڑا سا یوں کر کے پھیلا دیتے ہیں. بعض جگہ کچھ نہیں کر پاتے تو اللہ کے سامنے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں، خدا لطف کر دے، دعا مانگنے آئے. تو میں نے سوچا کچھ نہ کچھ ایسا کام کروں جس سے مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ میں دعا مانگنے بیٹھا ہوں. تو میں آپ سے بھی یہی عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ درود پڑھتے وقت سوچیں ضرور کہ آپ اللہ سے خطاب کر رہے ہیں، نبی اور ان کی آل پر درود کہنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کوئی نہ کوئی جیسچر، کوئی ہاتھ پھیلائیں، کوئی اللہ کی طرف دیکھیں، اپنے دل کو کچھ جھکائیں، سر کو جھکائیں، کچھ کریں تاکہ یہ یاد آ جائے کہ بھائی ہم یہ دعا مانگ رہے ہیں. اور یہ درود پھر بہت نورانیت لائے گا، بہت برکتیں لائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ میں آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہا ہوں در حقیقت. اگر آپ نے ہماری اس بات سے کوئی فائدہ اٹھایا تو آپ زندگی میں جب بھی درود بھیجیں گے آپ کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، آپ کے والدین کو ثواب ملے گا. اس حقیر کے نام پر بھی 4 چکچونیاں آ جائیں گی، کوئی نہ کوئی سکہ یہاں بھی آ ہی جائے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کی صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے، انشاءاللہ آپ کی سعادتوں میں اضافہ فرمائے، حب اہل بیت میں اضافہ فرمائے. مل کر درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ہم سب محتاج ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام. اس میں کوئی مبالغہ نہیں، اس میں کوئی تکلف نہیں. ہم لوگ ان کے در کے محتاج ہیں. ہمارا یہاں تک پہنچنا، ان کا یہ اجازت دینا کہ ہم یہاں تک آ جائیں، یہ بڑی بات ہے. ہم محتاج ہیں. آج شاید 4 لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ ہم سب نے مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے. یہ دنیا ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے. ظاہر میں یہاں کچھ اور لوگ حاکم ہیں، باطن میں کوئی اور حاکم.